السلام علیکم اسٹوڈنٹس، فرسٹ ایئر بایولوجی ہے، چیپٹر فرسٹ ہے، لیکچر سکسth ہے اور چیپٹر کا نام ہے سیل اسٹرکچر اینڈ فنکشن۔ ٹاپک ہے سیل وال اینڈ پلازما ممبرین۔ سب سے پہلے سیل وال کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اٹ واز ڈسکورڈ بائی رابرٹ ہک in 1665. It is the outermost boundary wall of the plant cells. It is secreted by the protoplasm of the cell. It is present in all plant cells, fungi, bacteria, algae, and some archaea. Its thickness varies in different cells of the plant. Each cell has its own cell wall. Cell wall کو سب سے پہلے رابرٹ ہوک نامی سائنٹسٹ نے 1665 میں ڈسکور کیا تھا۔ سیل وال پلانٹ سیلز کی سب سے بیرونی تہہ ہوتی ہے، جبکہ اینیمل سیلز میں سیل والز نہیں ہوتا ہے۔ سیل وال کو پروٹوپلازم بناتی ہے اور سیل وال تمام گرین پلانٹس کے سیل میں ہوتا ہے، جبکہ گرین پلانٹس کے علاوہ فنجائی، بیکٹیریا، ایلجی اور کچھ آرکیا میں بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کی تھکنس مختلف سیلز میں مختلف ہوتی ہے، یعنی پلانٹ کی ایپیڈرمس سیل میں اس کی جو تھکنس ہوتی ہے وہ زائلم اور فلوئم ٹیشوز سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ اس طرح زائلم اور فلوئم ٹیشوز میں اس کی جو تھکنس ہوتی ہے تو وہ سیل میں موجود کسی دوسری ٹیشوز یا سیل سے اس کی تھکنس ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اور ہر سیل میں اپنا ایک سیل وال ہوتا ہے۔ Structure. The plant cell wall is generally composed of carbohydrates like pectin, cellulose, hemicellulose, and other smaller amount of minerals, which form a network along with structural proteins to form the cell wall. Plant cell have three fundamental parts. Number first, middle lamella. Number second, primary cell wall. Number third, the secondary cell wall. اگر پلانٹ سیل وال کی کیمیکل کمپوزیشن کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کاربوہائیڈریٹ جیسے کہ پیکٹین، سیلولاز، ہیمی سیلولاز اور کچھ دوسرے منرلز شامل ہوتے ہیں۔ سیل وال کے بنانے میں کاربوہائیڈریٹ پروٹین کے ساتھ مل کر ایک نیٹ ورک بناتی ہے۔ پلانٹ سیل کے تین بنیادی حصے ہیں جس کو مڈل لیمیلا، پرائمری سیل وال اور سیکنڈری سیل وال کہتے ہیں۔ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کرتے ہیں۔ مڈل لیمیلا، اٹ از دا outermost لیئر، یہ سب سے بیرونی لیئر ہوتی ہے۔ اٹ سیمنٹس ٹوگیدر دا وال آف دا نائبر سیلز۔ مڈل لیمیلا ایک سیل کو دوسرے سیل کے سیل وال کے ساتھ اٹیچ کرتی ہے۔ اٹ از یوزلی تھن اباؤٹ 1 micrometer ان تھکنس، نرم ہوتی ہے اور اس کی تھکنس تقریباً 1 micrometer ہوتی ہے۔ دس لیئر primarily consists of pectins. However, other substances such as lignin and protein can also be found. یہ پیکٹین سے بنی ہوئی ہوتی ہے، لیکن کچھ اور سبسٹانسز جیسے کہ لیگنین اور پروٹین بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ نمبر سیکنڈ ہے پرائمری سیل وال۔ اٹ از دا فرسٹ فارم سیل وال، یہ سب سے پہلے بننے والی سیل وال ہوتی ہے۔ اٹ از سچویٹڈ کلوزسٹ ٹو دا انسائڈ آف دا سیلز، یعنی سیل کے اندر جو کمپوننٹ ہوتے ہیں وہ اس کے بہت قریب ہوتی ہے۔ It is usually 1 to 3 micrometer in thickness. اس کی thickness middle lamella سے زیادہ ہوتی ہے۔ middle lamella کی thickness 1 micrometer تک ہوتی ہے، جبکہ اس کی thickness 1 سے 3 micrometer تک ہوتی ہے۔ It is mainly composed of cellulose, allowing the cell wall to stretch for the purpose of growth. It contains pectic polysaccharides and structural proteins. یہ مینلی سیلولاز سے بنی ہوئی ہوتی ہے جو اس کو گروتھ پرپس کے لیے اسٹریچیبل بناتی ہے۔ اس میں پیکٹک پولیسیکرائڈ اور کچھ اسٹرکچرل پروٹین ہوتے ہیں۔ سیکنڈری سیل وال، اٹ از پریزنٹ ان سائڈ دا پرائمری سیل وال۔ پرائمری سیل وال کے بعد سیکنڈری سیل وال ہوتا ہے۔ اٹس تھکنس از اباؤٹ 5 to 10 micrometer. اس کی تھکنس پرائمری سیل وال سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی یہ 5 to 10 micrometer ان تھکنس ہوتی ہے۔ It is more or less rigid and crystalline. یہ سخت اور کرسٹلائن ہوتی ہے۔ It gives the characteristic rectangular or square shape to the cells. یہ سیلز کو ایک مخصوص ریکٹینگولر یا اسکوائر شیپ دیتی ہے۔ It is mainly composed of lignin and cellulose. اور یہ مینلی lignin اور cellulose سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ ایک جنرل ڈائیگرام ہے، اس میں یہ مختلف کمپارٹمنٹ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سیلز ہے۔ فار ایگزامپل اس میں ہم ان 3
لیئرز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لیئر ہے مڈل لیمیلا، یہ ہے مڈل لیمیلا، یہ کلر جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہر سیل کا مڈل لیمیلا ہے، اور اس کے بعد جو کلر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو پرائمری سیل وال کہتے ہیں، اور اس کے بعد تھرڈ نمبر یہ سیکنڈری سیل وال ہے۔ فنکشن اٹ میک اے فریم ورک فار دا سیل ٹو پریونٹ اوور ایکسپینشن، یہ سیل کے لیے ایک فریم ورک بناتی ہے جس کی وجہ سے سیل کی اوور ایکسپینشن نہیں ہوتی ہے۔ اٹ گیوز ڈیفینیٹ شیپ، اسٹرینتھ اینڈ ریجیڈیٹی، یہ سیل کو نہ صرف مخصوص شیپ دیتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سیل کو مضبوطی بھی فراہم کرتی ہے۔ اٹ آلسو پرووائڈس پروٹیکشن ٹو انر سیل کنٹینٹ، یہ سیل کے اندر جو کنٹینٹس ہوتے ہیں جیسے کہ سائٹوپلازم ہے، سائٹوپلازمک آرگینیلز ہے، نیوکلس ہے، ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے۔ اٹ ہیلپس ان پریونٹنگ واٹر لاس فرام دا سیل، سیل وال سیل سے واٹر لاس کو بھی روکتی ہے۔ اٹ از ریسپانسبل فار ٹرانسپورٹنگ سبسٹانسز بٹوین اینڈ اکراس دا سیل، یہ سیل کے اندر سے باہر کی طرف اور باہر سے اندر کی طرف مختلف سبسٹانسز کی موومنٹ کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ اٹ ایکٹ ایز اے بیریئر بٹوین دا انٹرنل سیلولر کمپوننٹ اینڈ ایکسٹرنل انوائرمنٹ، یہ انٹرنل سیلولر کمپوننٹ اور ایکسٹرنل انوائرمنٹ کے درمیان ایک بیریئر یعنی باؤنڈری لائن کا کام کرتی ہے، یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیل کے اندر موجود کمپوننٹ اور سیل کے باہر انوائرمنٹ کو ایک دوسرے سے سپریٹ کرتی ہے۔ سیل وال کے بعد ہم سیل ممبرین پڑھتے ہیں۔ اٹ از آلسو کالڈ دا پلازما ممبرین، اٹ از دا outermost boundary wall of animal cells, it is inner to the cell wall in plant cells۔ سیل ممبرین کا دوسرا نام پلازما ممبرین ہے، اور یہ اینیمل سیلز کی سب سے بیرونی باؤنڈری وال ہوتی ہے، کیونکہ اینیمل سیل میں سیل وال نہیں ہوتا ہے جبکہ پلانٹ سیل میں سیل وال ہوتا ہے، اس لیے پلانٹ سیل میں سیل وال کے بعد سیل ممبرین ہوتی ہے۔ کیمیکل کمپوزیشن اٹ از کیمیکلی کمپوزڈ آف لپڈ پروٹینز اینڈ اسمال کوانٹٹی آف کاربوہائیڈریٹس، کیمیکلی سیل ممبرین 3 کمپوننٹ سے بنا ہوتا ہے، لپڈس، پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹ۔ لپڈس اور پروٹین زیادہ ہوتے ہیں مقدار میں جبکہ کاربوہائیڈریٹ سیل ممبرین میں کم ہوتے ہیں۔ پلازما ممبرین یا سیل ممبرین میں لپڈس 20 سے 40% تک ہوتی ہے جبکہ پروٹین 60 سے 80% تک ہوتی ہے۔ اسٹرکچر In 1972, Singer and Nicholson proposed a most acceptable model for cell membrane called fluid mosaic model. This model explained that the cell membrane is like a sea of lipids in which proteins are floating. The model explained the structure of the plasma membrane as a mosaic of components such as phospholipid, cholesterol, proteins and carbohydrate. 1972 میں سنگر اور نیکولسن نامی سائنٹسٹ نے پلازما ممبرین کے متعلق ایک ماڈل پیش کیا تھا جو آج تک موسٹ ایکسیپٹیبل ماڈل ہے۔ اس ماڈل کے مطابق سیل ممبرین 4 چیزوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے: فاسفولپڈ، کولیسٹرول، پروٹینز اینڈ کاربوہائیڈریٹ۔ اس کی ارینجمنٹ بالکل ایسے ہوتی ہے جیسے کہ کوئی بندہ چھوٹے چھوٹے سٹونز کو اکٹھا کر کے ایک ماڈل تیار کرتا ہے جس کو موزیک ماڈل کہتے ہیں، تو اس کی ارینجمنٹ بھی بالکل اس کی طرح ہوتی ہے۔ Phospholipids are empiphatic molecules. It has a hydrophilic head and a hydrophobic tail. سب سے پہلے ایمپیفیٹک، ہائیڈروفیلک اور ہائیڈروفوبک ٹرمز کو سمجھتے ہیں۔ ایمپیفیٹک مالیکیولز آر دا مالیکیولز کنٹیننگ بوتھ پولر اینڈ نان پولر پورشن ان اٹس اسٹرکچر۔ ایمپیفیٹک مالیکیول وہ مالیکیول ہوتے ہیں جس میں 2 پورشن ہوتے ہیں، ایک کو پولر پورشن کہتے ہیں اور دوسرے کو نان پولر پورشن۔ پولر پورشن واٹر سالبل ہوتا ہے، اس کو ہائیڈروفیلک پورشن بھی کہتے ہیں، جبکہ نان پولر پورشن واٹر انسالبل ہوتا ہے، اس کو ہائیڈروفوبک پورشن بھی کہتے ہیں۔ یعنی ہائیڈروفیلک پورشن واٹر میں سالبل ہوتا ہے جبکہ ہائیڈروفوبک واٹر میں انسالبل ہوتا ہے۔ فاسفولپڈ بیسیکلی ایمپیفیٹک ہوتے ہیں، یعنی اس کے 2 پورشن ہوتے ہیں، ایک کو پولر اور دوسرے کو نان پولر پورشن کہتے ہیں۔ اس کا پولر پورشن ہائیڈروفیلک یعنی واٹر سالبل ہوتا ہے جبکہ نان پولر پورشن ہائیڈروفوبک یعنی واٹر انسالبل ہوتا ہے۔ نمبر 2 کولیسٹرول۔ اٹ از پریزنٹ بٹوین دا فاسفولپڈ۔
Cholesterol is a type of steroid which is helpful in regulating molecules entering and exiting the cell. کولیسٹرول ایک قسم کا اسٹیرائڈ ہوتا ہے جو سیل میمبرین کے اندر اور باہر مختلف سبسٹانسز یا مالیکیولز کی موومنٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے اور اس کو کنٹرول کرتا ہے. نمبر 3 پروٹین. دا پلازما میمبرین ہیز 3 ٹائپس آف پروٹین. پلازما میمبرین میں 3 قسم کے پروٹین ہوتے ہیں. نمبر 1 انٹیگرل پروٹین, نمبر 2 پیریفرل پروٹین, نمبر 3 گلائکو پروٹینز. انٹیگرل پروٹین. These proteins form channels to allow the movement of large molecules and ions across the membrane. نیچے ڈائیگرام میں دیکھیں یہ انٹیگرل پروٹین ہے. یہ سیل میمبرین میں ایک چینل بناتے ہیں, جیسے کہ آپ کو یہاں پر یہ نظر آ رہا ہے, یہ ایک چینل بناتے ہیں اور اس چینل کے ذریعے سیل میمبرین کے اندر اور باہر مختلف مالیکیولز اور آئنز کی موومنٹ ہوتی ہے. اس کو چینل پروٹینز بھی کہتے ہیں. Number 2 peripheral proteins. These are found embedded in the membrane. They carry signals from one segment of the membrane and relay it to the another. دوسری ٹائپ جو پروٹین ہے اس کو انٹیگرل پروٹین کہتے ہیں. یہاں نیچے ڈائیگرام میں دیکھیں یہ انٹیگرل پروٹین ہوتے ہیں, یہ اور اس طرح یہ سارے یہ انٹیگرل پروٹین ہیں. یہ سیل میمبرین میں ایمبیڈڈ ہوتے ہیں جو سیل میمبرین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سگنل ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. نمبر 4 کاربوہائیڈریٹ. دے آر فاؤنڈ آن دا آؤٹ سائڈ سرفیس آف سیل. یہ سیل میمبرین کے آؤٹر سرفیس پر ہوتے ہیں. دیر آر 2 ٹائپس, گلائکو پروٹین اینڈ گلائکو لیپڈس. گلائکو پروٹینز. دے آر باؤنڈ ٹو پروٹینز. گلائکو پروٹین کو ہم پروٹین کی تھرڈ قسم بھی کہہ سکتے ہیں. یہ وہ پروٹین ہوتے ہیں جس کے ساتھ کاربوہائیڈریٹ اٹیچ ہوتے ہیں, اس لیے اس کو گلائکو پروٹین کہتے ہیں. ڈائیگرام میں نیچے دیکھیں یہ پروٹین ہے اور پروٹین کے ساتھ یہ کاربوہائیڈریٹ اٹیچ ہوتے ہیں, اس لیے اس کو گلائکو پروٹین کہتے ہیں. گلائکو لیپڈس. دے آر بانڈیڈ ٹو لیپڈس. یعنی یہ وہ کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں جو لیپڈس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. دیز کاربوہائیڈریٹس چینز میں بی آئدر اسٹریٹ اور برانچڈ. نیچے ڈائیگرام میں دیکھیں یہ لپڈ لیئر ہے اور اس لپڈ لیئر کے ساتھ یہ کاربوہائیڈریٹ اٹیچ ہوتے ہیں, اس کو گلائکو پروٹین کہتے ہیں. سبسکرائب دا چینل, پریس دا بیل آئیکن, لائک دا ویڈیو اینڈ لیو اے کمنٹ ان دا کمنٹ سیکشن. تھینکس فار واچنگ.